सवाल किया। सिविल सोसाइटी का मतलब ही यही है कि जब आवाम के मफादात जो होते हैं, जब उनके इंटरेस्ट्स होते हैं, जब उसको हिट किया जाता है तो तभी तो सियासी जो सिविल सोसाइटी होती है उसका रोल बन जाता है। और इससे पहले भी जो मुख्तलिफ के जो कि इस वक्त हम GMC के हवाले से जमा हो गए हैं, लेकिन जो सिविल सोसाइटी ऑलरेडी बनी है उस वक्त GMC का इशू नहीं था जिस वक्त ये बनी है। लेकिन इस वक्त हमारे पास चूँकि ये मामला एक है जो यहाँ के अवाम को टच कर रहा है, जो यहाँ हमारे मुश्तरका मफादात के साथ यहाँ पर वाबस्ता है, तो इसीलिए हम इस वक्त सिविल सोसाइटी के इस फोरम के नीचे जमा हो गए हैं ताकि हम हुकूमत वक्त तक अपनी बात पहुँचाएँ, यहाँ के अफसर साहबान जो है उन तक अपनी बात पहुँचाएँ। और अगर हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, अगर हमें मास प्रोटेस्ट पे जाना पड़े, अगर हमें कोई भी किसी भी सतह पर इसको इंटेंसिफाई करना पड़े तो हम इंशाल्लाह उसे दरिया नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार है हम कि आप लोगों ने यहाँ पर तशरीफ़ लाया। आप यहाँ देख रहे हैं ये कौन लोग हैं, ये अपने अपने इलाकों के नुमाइंदे हैं, जैसे काजियाबाद, लिंगेट, मागाम, राजवाग और पोचकले पोरू और हंदवारा के लोग हैं। यहाँ पर ट्रेडर्स फेडरेशन के लोग, प्रेसिडेंट साहिबान भी हैं और ट्रांसपोर्टर भी है और यहाँ पर फार्मिस्ट भी है और मंडी के भी लोग, फ्रूट मंडी के लोग भी मौजूद हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग यहाँ पर कैसे जमा हुए हैं। यहाँ औकाफ कमेटी हंदवारा के प्रेसिडेंट साहब भी है। ये उस फैसले के खिलाफ आज यहाँ हम जमा हुए हैं जो फैसला हुकूमत करने जा रही है। आपको मैं तफसील से बताना चाहता हूँ, आज 46 साल पहले 1979 में एक फ़ैसला हुआ है, जबकि फ़ैसला हुआ डिस्ट्रिक्ट का, और उस वक़्त भी कोई सियासत खेली गई और डिस्ट्रिक्ट हंदवारा का होना चाहिए था क्योंकि उसका पुराना नाम था उत्तर मछीपोरा, और उत्तर मछीपोरा जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा तहसील था। मगर बदकिस्मती ये है कि उस वक़्त उन लोगों ने सियासत का खेल खेला और डिस्ट्रिक्ट दे दिया कुपवारा को, और वहाँ उस वक़्त हंदवारा के गयूर और बाशूर अवाम खड़ा हुए और एहतजाज का रास्ता चुन लिया और ऐसा एहतजाज किया कि गवर्नमेंट को मजबूर करवाया कि 50% ऑफिस जो हैं वो हंदवारा मुंतकिल किया जाए, और उस 50 ऑफिस में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ बना, और अल्लाह ताला के फजल करम से डिस्ट्रिक्ट ज़ेरी पाए तकमील भी है। और हम ये आपको कहना चाहते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा में है तो नेचुरली तो GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को भी हंदवारा में होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ क्लियरली, जब GMC हंदवारा आया और GMC के लिए लैंड ढूंढने के लिए ये हुकूमत निकली, और यहाँ का डिप्टी कमिश्नर साहब जो बेस्ट, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और तो दूर तक देखने वाला आदमी है, एक IAS अफसर जिसको फ्यूचर पर इसकी नज़र होती है, उसने लैंड को ढूंढा और एक ही लैंड चुनी, वो है गुंड चोगल में उन्होंने 257 कनाल ज़मीन आइडेंटिफाई की, और इसको ये भी नज़र थी गुंड चोगल के उन लोगों ने 257 कनाल ही नहीं बल्कि 500 कनाल दे दिए। और अंशल गर्ग साहब जो इस वक्त डिवीजनल कमिश्नर की कुर्सी पर बड़ा जमान है, उस वक्त इसको पता था कि 200 साल के बाद ये आबादी बढ़ जाएगी और इस GMC को आगे यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन होनी चाहिए, और चोगल वाले जिस गरीब आवाम ने उस वक्त जहाँ जिसकी क़यादत मोहम्मद अब्दुल वार साहब कर रहे थे, उसने उसको उस वक्त की कहा कि यहाँ से एक छोटी नदी गुजर रही है, इससे थोड़ा पानी इसमें भी आता है। और अंशल गर्ग साहब ने उस वक्त ये कहा कि जब हम समंदर में पुल बना सकते हैं, जब हम अक्षरधाम को जमुना नदी से जमुना के दरिया से रोक सकते हैं, जब हम सुप्रीम कोर्ट सैलाब की जगह बना सकते हैं, तो ये कौन सी चीज़ है। मैं आपसे वसूख से कहना चाहता हूँ। उसके बाद डायफोडिल सागर ने इसका प्रोजेक्ट बना दिया, और प्रोजेक्ट वहाँ जिस महकमे जब पहला महकमा फूड कंट्रोल, इरिगेशन डिपार्टमेंट, PIT, R&B जो उन्होंने NOC
जारी कर दी। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर इमाम दीन साहब, उसके साथ इसके अंडर मैंने काम किया है। ही इज़ ए मोस्ट डेडिकेटेड पर्सन, ही इज़ ए मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। इसने तो उसी वक्त एक आर्डर निकाला कि अब इसकी अब बुनियाद डालनी ही ज़रूरी है। और बुनियाद किसने डाली? हिंदुस्तान के पावरफुल होम मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, LG मनोज सिन्हा साहब ने उसने वो सितून वहाँ पर डाली और ऑनलाइन। और तो आप देखिए जारी शदोमत से काम जारी था। और 2 स्टोरीज 3 स्टोरीज भी बिल्डिंगें बन गई। और एक बार थोड़ा सा पानी, मुझे पता है एज पर रिपोर्ट्स ऑफ द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 0.3 से 4.0 तक 5 फुट तक पानी आ गया। और इसको सियासत का बहाना बनाकर यहाँ से मुंतकली की सियासत होने लगी। मैं आपकी वसात से कहना चाहता हूँ, जिस गरीब आवाम ने 12,000 दरख्त काटे और खुशी से काटे, और इसी गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको इसका मुआवजा देंगे, मगर आज तक उन्होंने मुआवजा भी नहीं लिया। आप इस गरीब आवाम ने 50 जिस गवर्नमेंट ने 50 से 60 करोड़ रुपया वहाँ लगाया, और ये एक्सचेकर का ये हमारा पैसा है, वो कैसे हम ज़ाया करने देंगे? आप ही मेरी बात सुनो, जहाँ पर ये मुंतकिली की बातें कर रही है, वहाँ ऑलरेडी एक पार्क, लेवेंट्री पार्क बनी हुई है, वहाँ पर 5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। आपको मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, जहाँ पर ये बनाना चाहते हैं वहाँ पर प्लान के लिए, वहाँ प्लान ज़मीन करने के लिए 60 से 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपके वसादत से इस गवर्नमेंट को वार्न करता हूँ। मैं यहाँ के MLA से कहता हूँ कि आप इस नोबल काज में हमारे साथ सपोर्ट करें, क्योंकि जहाँ मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ एक 4 लाइन चोगल से गुजरती है, यहाँ एक रेलवे स्टेशन उसी चोगल की जगह पर स्टेशन बनने जा रहा है। क्या उसको भी उठाएंगे? क्या उस पर तकरीबन पोहरू चकला पर वहाँ चोगल तो उसको भी उठाएंगे? फिर मैं आपके यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब गवर्नमेंट वर्ल्ड का सबसे पुल जिस पर 1600 करोड़ रुपया लागत आ गया वो बना सकती है, तो ये छोटा सा मसला है। और GMC कॉलेज क्यों नहीं बनेंगे? मैं आपसे की वसातत से तमाम लोगों को जो हंदवारा हो, लंगेट हो, कोई राजवाड़ से हो, उनसे भी कहता हूँ इस मुहिम में आ जाओ और गवर्नमेंट से कह दो, जिस तरह आपने हमारे साथ गलत 1979 में किया, आज हम वो गलत होने नहीं देंगे। माजिद साहब आपसे डिस्ट्रिक्ट हस्पताल छांदवरस मज मूजूब आमद कि ये डिस्ट्रिक्ट हस्पताल अगर यम रिलोकेशन कर तस प्रॉपर्टी लूको पन तथ वन सो थ सारी त्रित दिस गवर्नमेंटस तम सात सारी प्रॉपर्टी उस करोड़न मज सो नुकसान तम पे तक वनस प्रेजेंटली कह ओतर वो कैबिनेट्स मज मिनिस्टरन तक बयान कि तत वन कम गम तम इंफॉर्मेशन खतर तम सजी सरकार वनस दिवान बयान कि 50 पे 60 करोड़ रुपये तक खर्च गए उन जवाब कुछ दी 65 करोड़ तो 50 निमो मिनिमम निमो 50 पे 60 करोड़ रुपये लूकन हंद पोस हंदवार हंद पोस कह चोगल हंद पोस कह थ्रू आउट द कंट्री यम लूक बसान यह तुमन हंद पोस अत पोसस मुतलिक कर बह 2 मिनट थोड़ा अत पे कर डिस्कस तह पता कि अगर कंस नफरस टैक्स भरनस मज रुपये तुन सात पत बोर्ड गसान इजान तुम एम्प्लॉइज या बिजनेस मैन अगर रुपये टैक्स भरनस मज कुछ सात हुर बुन गसान तह वर सरकार तस नोटिस सोजान ऐ रोज यह रुपये भरना यह रुपये भर बेस लागान तम वक्त पेनल्टी अगर सरकारस अम लूकन हंद पोसुक यूत ख्याल यह रुपये ताश पे टैक्स भर लूकन हंद पोसुक यह चीज़ ख्याल कि 50 करोड़ या 60 करोड़ रुपये वनस यहां स्टेट गवर्नमेंट सन इथे कन त्रत सन अमुक जवाब कुछ दी तम पे ब्या चीज़ यम वन यह फ्लड प्रोन एरिया मे वन तो खुदारा वनस तथ एज मज यथ जन वन AI एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वनस तुम चीज़ इंसान कर यम वनस मतलब असी आम लूक यमन वहम गुमान सी मज यह चीज़ अख मिसाल दिम बह चाइना मज बनो ओत्र चाइनान तथ वन ह्यूमनॉइड रोबोट बनोक इंसान सुन दिमाग लोग खेवान चवान तोत वोत वनस इंसान अगर यह फ्लड प्रोन एरिया गोडनिची चीज़ अतिक लूक बनावन कि यह गस पगह कश्तवाड़ कह कश्तवाड़स मज तह पता तत क्या गो
اگر یہ عیز بڑ چھنہ ات کی کول چھ یہ معمولی لکٹ کولا ات ہیکو اس اگر یوس ونکس ات فنڈس یم ات ونیک تین گمت اس ونو ضائع کہ ات گومت ونکن یوز اگر تمیک صرف 5% ات ونکس ات پہ بی خرچاو اخ اس ات پہ پبلک ونکس تم تہ گژھن سیو اس جیم سہ تہ گژھِ سیو تو تم پتہ بیاکھ اکھ چیز یم ونان اس اوتر پہ ونان کہ کیبنٹس مز لگ بھگ سرویو منسٹرو یم نارتھ کشمیرک یمو MLA یا کانٛہہ چیز یمو لکھت دیُتمُت رات پہ بوزان ات مز کی گنے چنے MLA یمو زن ات لکھت دیُتمُت نہ کہ سرویو نارتھ کشمیر کا MLA تر مز ونان یہ چیز کہ یم دپان کہ منسٹر یم اناؤنسمنٹ اوتر یہ کر کہ سہ کرو یہ رِلوکیٹ ات بنیادس پہ کہ ات گھِ پگہ بیٚیہِ سہلاب یِتھ کیا یم یہ چیز سوچان اس سری نگرس مز سہلاب آو یتھ مز زن تمام گورنمنٹ تو پبلک پراپرٹی ڈسٹراے گئی ساری لگ بھگ لچھ بدین کروڑن گو تمہ سات نقصان تر خاطر کیا آو کرنا فلڈ چینل اس ونکس سری نگرس مز دویم بڑ بار فلڈ چینل تر پہ ونکس لگ بھگ سری نگر مطلب J&K بڑ بار 2 ہسپتال چلان لگ بھگ ونکس 30 گورنمنٹ بلڈنگ تر لچھ بز پاپولیشن ونکس تر پہ تمن ہند خاطر کیا کرنا تر آئی نا تمہ سات وے آؤٹ کرنے کہ سہ ونکس تتہ سہلاب گھان کہ یت ہیکن نا رۄپیس 5 کروڑ رۄپیہِ تہِ خرچ کرت کہین یہ سہلابک معاملہ حل اس دپان اگر یہ ہیکن کرت کہین یم ہیکن ات مز کرت کہین یم ونان کینچن ات ووت کیبنٹس مز اوتر مسئلہ ات دین رٹن لکھت کہ ات گژھِ سہلاب کہین کیا یہ ہیکیا ونکس سٲنۍ کیبنٹ ات لکھت دِتھ کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہیکہ نہٕ پگہ نُتنِسس مز یا یتھ جایہِ نمو تتھ ہیکہ نہٕ نیچرل ڈیزاسٹر یِتھ کہین تتھ ہیکہ نہٕ کشتواڑ بنِتھ کہین یم چیز ہیکن نہ تتہِ گٔژھِتھ یِمن چیزن ؤنتن اسہِ کیبنٹسٕے منٛز دیٖتن رِٹن جواب اسہِ چھُنہٕ ضروٗرت کینٛہہ پتہٕ چھُ بیٚیہِ کینٛہہ چیٖز یتھ منٛز یِم ؤنکیٚنس واریاہ چیٖز یوٗت چھُنہٕ ٹایم کینٛہہ کہِ أسۍ ہیکو تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ شِیر کٔرِتھ اَمہِ خٲطرٕ چھِ بیٚیہِ أسۍ شُکریہ کران یِم اَسہِ انجمن یتھ ؤنکیٚنس آیہِ یِمو اَسہِ اتھ منٛز بھرپوٗر ساتھ دیُت تتھ منٛز چھِ سِول سوسایٹی فورم چھُ کۄپوارا تتھ منٛز بیٚیہِ پینشنٲرٕس یونایٹِڈ فورم یُس کۄپوارا چھِ تِم تہِ چھِ اَسہِ شانہٕ بشانہٕ سۭتۍ بیٚیہِ چھِ أسۍ زبردست شُکریہ کران یُس KPS گروپ چھُ راجا مہدیٖن KNS گروپ چھُ راجا مہدیٖن صٲبن تِمو صٲب اپنی پارٹی تِمو تہِ دیُت اتھ معاملس منٛز بیان یا یِم تہِ وٕنہِ اتھ مطلب اتھ معاملس منٛز بیان چھِ دِوان کہ یہ گوٚژھ نہٕ اتہِ رِلوکیٹ گژھُن کینٛہہ تِمن ہٕنٛدۍ چھِ أسۍ سارنٕے ہٕنٛدۍ شُکر گُزار کیازِ یہِ چھُنہٕ رِلوکیشنُک معاملہٕ کینٛہہ یہِ چھُ پبلک پونٛسن ہُنٛد معاملات تہٕ بیٚیہِ یُس اوترٕ تۄہہِ آسہِ پانہٕ تہِ وٕچھمُت کہ تُہی کوٚروٕ سُہ کوریج یُس چودھری صٲبن اوترٕ بیان دیُت تٔمۍ تہِ دیُت زبردست بیان أسۍ چھِ تِمن ہُنٛد تہِ ایپرِسیشن کران تِمن چھُ ییٚمہِ پوٗرٕ یُس پرٛون تحصیٖل چھُ اَمِچ فِکر ہندوور مطلب چھُنہٕ کینٛہہ ہندوور چھُنہٕ ہندورٕے یوت کینٛہہ یہِ وَنہٕ بہٕ بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ ہندورِ سۭتۍ یِم تہِ مُنسلک ایریاز چھِ یُس مےٚ تۄہہِ برونٛٹھٕے ووٚن یُس پرٛون ہندوور تحصیٖل چھُ راجواہر چھُ رامہال چھُ ماگم چھُ ژوگُل چھُ پوروٗ چکلا چھُ لنگیٹ چھُ قاضی آباد چھُ ماور ایریا چھُ کُلن گام چھُ یِم چھِ سٲری أسۍ چھِ وَنان أتھۍ ہندوور یہِ چھُنہٕ پٔٹِکیوٗلر ہندوور کینٛہہ یُس نٔو تحصیٖل چھُ یہِ چھُ سورُے ایریا ہندوور بیٚیہِ چھِ أسۍ خاص کٔرِتھ یُس اَسہِ سٲنۍ اوقاف کٔمِٹی ییٚتہِ چھِ أہنٛدۍ تہِ چھِ أسۍ زبردست شُکر گُزار کہِ یِم تہِ چھِ اَسہِ شانہٕ بشانہٕ اَسہِ سۭتۍ باقٕے تِمن تمامن ہٕنٛدۍ چھِ أسۍ شُکریہ ادا کران یِم اَسہِ گورمنٹ چھُ یِم زن ونکیٚنس اتھ رِلوکیشنہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ چھِ تِمن اکہِ لٹہِ بیٚیہِ مودبانہ گۄڈٕ گُزٲرِش کران کہ اکہِ لٹہِ سونٛچِن بیٚیہِ أسۍ چھِ ونکیٚنس تتھ ڈِکیڈس منٛز بسان کہ یتھ منٛز کہ کانٛہہ چیٖز تہِ مُمکِن چھُنہٕ کینٛہہ خبر تۄہہِ آسیا پتہ نہ آسیا ساینسن کٔر ونکیٚنس ییٖژ ترقی کہ تِم چھِ دپان شاید انسان ما مری نہٕ زانٛہہ ییٚلہِ نہٕ انسان موٗدٕے زانٛہہ یہِ کُس چھُ معموٗلی کۄل اتھ ہیکن نہٕ یِم کٔرِتھ یہِ شیم چھُ یہِ گورمنٹس خٲطرٕ رۄپیس 10 کروڑن رۄپین ہٕنٛدۍ خٲطرٕ أسۍ چھِ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ یِمن گُزٲرِش کران کہ أسۍ چھِ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ گُزٲرِش کران سرکارس کہ رِلوکیشنس خلاف چھِ أسۍ سورُے علاقہٕ یکجُٹ گٔمٕتۍ رِلوکیشن گٔژھ نہٕ اَتہِ گژھٕنۍ ہم آپ تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس وقت ایک شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ آئے اور ہم ان تمام آرگنائزیشنز کے بھی شکر گزار ہے جنہوں نے اس جو ہمارا ایک مشترکہ کاز ہے اس میں اس وقت ہندوارہ سول سوسائٹی کے بینر تلے اس ایک بہت بڑے کاز کو سپورٹ کیا چونکہ یہاں پر GMC ہندوارہ جو ہے یہ 2019 سے پہلے یہاں پر اس کی سنگ بنیاد ڈالی گئی یہاں پر جو چوگل ہندوارہ میں اس کی لینڈ آئیڈینٹیفائی کی گئی تو اس کے بعد آج تک متواتر اس پہ کام چل رہا ہے اسی کے ساتھ جو یہاں پر GMC ادھمپور جو دیا گیا تھا وہ آج کل فنکشنل بھی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا GMC ہندوارہ جو ہے اس پہ نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر جو کام تھا وہ بیچ میں گاہے بگاہے وہ روکا گیا جس کی وجہ سے ہندوارہ کا پورا عوام جو ہے یہاں کی پوری لوکیلٹی جو اس کے ساتھ منسلک ہے ہم بارہا اس سے متاثر ہوئے تو اس حوالے سے جہاں پر
یہاں کی سیاست جو ہے جہاں پر یہ پروجیکٹ سیاست زدہ ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے بزنس بھی شروع کیا تھا. تو یہاں پر لیکن جس طریقے سے اب اس کو یہاں سے ریلوکیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جب ہماری منسٹر صاحبہ جب علاقہ نتنوسا میں وہ آ گئی اور وہاں پر انہوں نے ایک ایسی اناؤنسمنٹ وہاں پر کی جس کو ہم سرے سے ہی رد کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارا اس معاملے میں یہی موقف ہے کہ اگر آلریڈی یہاں پر چوگل ہندوارہ میں ایک لینڈ آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی جس میں اس وقت کے آفیسر صاحبان جو تھے انہوں نے وہاں پر این او سیز ایشو کی تھی، تو ان این او سیز کی بنیاد پر وہاں پر کام لگا اور اس پہ تقریباً 50 کروڑ سے اوپر کا خرچہ آج تک آیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک منی جو ہے، پبلک ایکسچیکر کے جیبوں سے جو یہ پیسہ چلا گیا، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم سب مل کر اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جیبوں پر ایک ڈھاکہ ہے، یہ یہاں پر سرکاری خزانہ جو ہے، سرکاری خزانے کی چوری ہے. اور اس حوالے سے ہم سب سے پہلے یہاں کی منتخب حکومت جو ہے ان کو عوامی کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ایک انکوائری بٹھائیں کہ کیوں اس وقت این او سی جاری کی گئی. اور آج کل جب منسٹر صاحبہ ایک دوسری جگہ پر گئی، حالانکہ جو اس کو جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو آرڈر ایشو ہوا تھا اس حوالے سے اس کو یہاں پر مختلف سائٹس کا دورہ کرنا تھا، لیکن کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر یا کسی نامعلوم سیاست کی بنیاد پر وہ صرف ایک جگہ پر گئی اور وہاں پر انہوں نے وہ اس کو ہریڈلی وہاں سے انہوں نے وہ اناؤنسمنٹ کی اور وہاں سے ہی وہ واپس چلی گئی. حالانکہ اس وقت جو چوگل کی لوکیشن ہے یا جو دوسرے سائڈ میں بھی بہت ساری جگہوں پر یہاں پر لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس کو ہندوارہ کا عوام سب مل جل کر اس کو مسترد کرتے ہیں. اور ہم حکومت وقت سے یہاں کی ایل جی ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، کیونکہ جی ایم سی ہندوارہ جو ہے جس کی لوکیشن چوگل ہے، ہم اس بارے میں کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بالکل اسی جگہ پر بنے جس جگہ پر ہندوستان کے ہوم منسٹر نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، جہاں پر اس کی اناگریشن اس وقت کی گئی تھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو جتنے بھی افسر صاحبان ہیں، اس وقت ہمارے ڈی سی صاحب جو تھے وہ انشل گارگ صاحب اس وقت یہاں پر ڈی سی تھے، تو آج کل انہیں ڈویژنل کمشنر بنایا گیا ہے. اگر انہیں قابلیت کی بنیاد پر ڈویژنل کمشنر بنایا گیا ہے تو ان کی قابلیت پر یہاں پر سوال نشان کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں چوگل کی زمین منتخب کرنے کے بعد جے ایم سی کے لیے اس کو یہاں سے ریلوکیٹ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے ہندوارہ کا بچہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سے نامعلوم اور معلوم ہاتھ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں. لیکن ہم سب اس وقت ایک بینر کے تلے جمع ہو گئے ہیں. ہندوارہ یہ سول سوسائٹی فورم جو ہے، اس کے بینر کے تلے ہم تمام لوگ اس وقت یہاں پر جمع ہو گئے ہیں، جتنے لوگوں کو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست الگ ہو سکتی ہے، ہماری آئیڈیالوجیز الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک جی ایم سی ہندوارہ کا تعلق ہے یہ ہم سب لوگوں کے مشترکہ مفاد سے وابستہ ہے اور اس معاملے میں ہم کسی بھی سطح کا کمپرومائز نہیں کریں گے. اور اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آئندہ کچھ دنوں میں ہماری جو یہ مہم ہے انشاءاللہ ہم اس کو انٹینسیفائی کریں گے. اور جب تک نہ ہمیں ہمارا لوٹا ہوا حق، چھینا ہوا حق ہمیں واپس دیا جائے، ہم صرف ایک شخص کی وم کے لیے، ایک شخص کے لیے پورے ڈسٹرکٹ کپوارہ کو داؤ پر نہیں لگا سکتے ہیں، ہندوارہ کے عوام کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی پارٹیاں بھی جو اس وقت برسر اقتدار ہے یا جو اس وقت برسر اقتدار نہیں بھی ہے، وہ سب سیاسی پارٹیاں ہوش کے ناخن لیں اور یہاں کے عوام کے حقوق پر شب خون نہ ڈالیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہ صرف ہمارے ساتھ دھوکہ ہے بلکہ ہماری فیوچر جنریشن جو ہے ان کے ساتھ بھی یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اور آج اگر ہمارے ساتھ ہمارا ایک حق چھینا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے حقوق چھیننے کی ابتدا ہو رہی ہے اور ہم اس حوالے سے کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمارا یہ بھی یہاں پر موقف ہے. ہم نے 12 ہندوارہ سول سوسائٹیز نے میٹنگ کی، کل دن میں ہم نے تقریباً 5 میٹنگز کی یہاں کے مختلف جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے ساتھ. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر جس وقت اس کا جی ایم سی ہندوارہ کو چوگل سے ریلوکیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہے تو وہاں پر صرف اس کی ایک بنیاد دی جا رہی ہے کہ وہاں پر وہ ایک فلڈ پرون ایریا ہے اور وہاں پر اس کو نہیں بنایا جا سکتا ہے. ہم اس وقت حکومت کے کانوں تک، یہ بڑے بڑے ایوانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں.
کہ وہاں پر صرف GMC نہیں ہے بلکہ وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پورو نالا یا اس سے کیمل ڈویژن اگر اوپر سے جائیں گے تو لاکھوں لوگ وہاں پر اس کے دائیں اور بائیں بستے ہیں. کیا آپ کو GMC کی ان بلڈنگز کا اتنا خیال ہے؟ سب سے پہلے آپ کو ان لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کرنا چاہیے جو لوگ وہاں پر بستے ہیں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں. اگر آپ کو ان لوگوں کی فکر نہیں ہے تو GMC کو آپ سیاست زدہ نہ کریں, ہمارے حقوق پر آپ شب خون نہ ماریں. اگر یہاں پر پچھلی بار یہاں پر جو بڑے بڑے دریا ہے جن کے رخ موڑنے کی باتیں ہندوستانی حکومت نے جب یہاں پر پچھلے مہینے جب یہاں پر ایک آپریشن ہوا وہاں پر بڑے بڑے دریاؤں کے رخ موڑنے کی باتیں کی گئی, تو جہاں تک اس کے پورو نالے کا تعلق ہے وہ ایک چھوٹی سی بات ہے. آج کل ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انجینئرنگ جو ہے وہ اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے. یہاں پر 200-300 یہ جو بلڈنگیں ہیں 200-300 منزلہ عمارتیں بنائی جاتی ہیں اور سمندر کے بیچ میں سے راستے بنائے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جائے, حکومتی سطح پر اس کو بروئے کار لایا جائے اور اس میں کسی بھی قسم کی سیاست نہیں کی جائے, کیونکہ ہم نے آج عہد کیا ہے کہ ہم اس حوالے سے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم مختلف الخیال لوگ جو یہاں پر جمع ہو گئے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ یا ہماری فیوچر جنریشن جو ہیں ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کسی بھی سطح پر ہم کمپرومائز تسلیم نہیں کریں گے. یہاں کی منتخب حکومت جو ہے یہاں انہیں عوام کے ساتھ وہ بارہا اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اسی لیے وہ مختلف چیزوں کا واویلا کرتے ہیں جب وہ مرکزی حکومت کے پاس جاتے ہیں. لیکن اب جب کہ وہ اپنے پاور کا اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں تو ہم ان کو یہ طاقت کا ناجائز استعمال کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیں گے. یہ صرف میری اپنی بات نہیں ہے بلکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ یہاں پر ہے یہ تمام لوگوں کی یہاں پر بات ہے کہ اس سطح پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. پریس کانفرنس کی دور دیکھیے جہاں تک GMC ریلوکیشن کی بات ہے اس معاملے میں ہم کسی بھی سطح کا کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ جہاں پر دیا گیا ہے یہ وہاں پر ہی ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت یہاں کے افسر صاحبان نے اس کی NOCs یہاں پر جاری کی تھی. یہاں تو ان افسران سے یہ پیسہ جو وہاں پر تقریباً 50-60 کروڑ کا جو خرچہ وہاں پر آیا ہے, یا یہ ان افسر صاحبان جو ہے ان کی جیبوں سے یہ واگزار کیا جائے تاکہ وہ عوام کے سامنے عبرت کا نشان بن جائیں. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ عوام کا پیسہ بھی ضائع کریں اور اس سے چھوٹ بھی جائیں اور انشل گارگ صاحب جو اس وقت یہاں پر ڈپٹی کمشنر تھے وہ ڈویژنل کمشنر بھی بن جائیں. یہ تو ان کی کریڈیبلٹی پر ایک سوال نشان کھڑا ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بھی ایک باضابطہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے, اس پہ بھی ایک باضابطہ انکوائری ہونی چاہیے کہ کیوں 50-60 کروڑ روپے کی ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے کھٹی رقم جو ہے اس کو یہاں پر ضائع کیا گیا. اور آج جب کہ وہ اس کو ریلوکیٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو ہم اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے. دیکھیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جہاں تک مختلف یہاں پر جو حکومتی حلقے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا تعلق ہے تو سول سوسائٹی جس کے بینر تلے ہم اس وقت سب یہاں پر جمع ہو گئے ہیں, اب سے 3 مہینہ پہلے یہاں کی ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو تھی ان کے ساتھ بھی سول سوسائٹی کی اس وقت بات ہو گئی تھی. ADC صاحب جو یہاں پر تھے ان کے ساتھ بات ہو گئی تھی اس وقت, لیکن انہوں نے بار بار ہمیں ایشور کیا کہ اس کو ہندوارہ سے چوگل سے کسی بھی صورت میں ریلوکیٹ نہیں کیا جائے گا اور آپ اس کو ہندوارہ ورسز اور کوئی جگہ نہ بنائیں. تو انہی کی ایشورنسز پر آج تک ہم نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور ہم نے آج تک کسی جو حکومتی لوگ جو ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے ڈائریکٹ اس حوالے سے آج تک اپروچ نہیں کیا تھا, کیونکہ ہمیں بار بار یہاں کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے افسرز کی طرف سے ایشورنسز مل رہی تھی کہ اس حوالے سے کوئی بھی ایڈونچر نہیں ہوگا. لیکن اب جب کہ ایسا ہوا اور ہم یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو ہندوارہ ورسز یا چوگل ورسز نتنوسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں. چوگل کے لوگ وہ ہمارے بھائی ہیں, اسی طرح جو نتنوسا کے لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. اس کو کسی بھی صورت میں علاقائی رنگ نہ دیا جائے, اس کو کسی بھی صورت میں ہندوارہ ورسز کپوارہ نہ بنایا جائے, بلکہ ہم صرف یہی یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کو چوگل کے اس کی سائٹ مقرر کی گئی تھی تو کون سی اس کے پیچھے بنیاد پڑی, کس وجہ سے اس کو وہاں سے ریلوکیٹ کیا جا رہا ہے. اگر اس وقت کے افسر صاحبان جنہوں نے NOCs ایشو کی تھی جس کا بار بار ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں تو یا تو ان کو نااہل قرار دیا جائے یا تو ان کو ناقابل قرار دیا جائے یا اس کو وہاں پر ہی رکھا جائے جس کی بنیاد آلریڈی وہاں پر پڑی ہوئی ہے. تو ایک بار ہم پھر آپ سب لوگوں کی وساطت سے یہاں پر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہندوارہ ورسز کپوارہ نہیں ہے, ہندوارہ ورسز نتنوسا نہیں ہے, چوگل ورسز نتنوسا نہیں ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کی کوئی بھی کوشش نہ کرے. ہم سب ایک ہی پیج پر ہے, لیکن ہم سب جب آج اس وقت جمع ہو گئے ہیں اسی لیے جمع ہو گئے ہیں کہ ہمارے حقوق پر شب خون مارا گیا ہے اور ہم اس کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے.